اسی عقیدے کی خاطر اللہ کے انبیاء تشریف لائے اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو اس قدر واضح فرما دیا کہ ہر طرح کے شبہات کو ختم فرما دیا۔ بعض ایسی چیزیں جو جائز تھیں حضور نے وہ بھی ناجائز قرار دے دی تاکہ کہیں شبہ برقرار نہ رہے۔ یعنی پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، قرآن مجید میں بھی ذکر ہے تعظیمی سجدہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد اور بھائیوں نے کیا، اور اس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے تعظیمی سجدہ، تعبدی سجدہ، عبادت والا سجدہ تو شرک ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی حرام قرار دے دیا۔ فرمایا سجدہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا تو وہ دیتا بیوی کو کہ وہ خاوند کو کرتی، یعنی بس ایک چیز کو حرام بھی فرمایا اور ساتھ ایک تعظیم و قدر بھی سمجھا دی۔ دراصل حضور نے بالکل وہ شبہ جو جاتا تھا توحید کے کہیں جا کے منافی، تو حضور نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ ایسی خالص توحید ہمیں عطا فرمائی، اور اللہ نے ہم پہ کرم کیا، سورۃ الاخلاص کی صورت میں بڑی تفصیل عطا فرمائی۔ کل میں نے عرض کیا یہ یاد کرنے کے جملے ہیں، چھوٹے سے جملے ہیں۔ قل کے اندر توحید ہے، لیکن کس طرح کہ واسطہ رسالت سے ہی توحید جو ہے بندہ توحید تک پہنچ سکتا ہے۔ قل کا معنی ہے کہہ دیجئے۔ اللہ نے فرمایا اپنے محبوب کو آپ کہہ دیجئے، تو ظاہر ہے یا عام انسانوں میں اگر کوئی کسی کو کہے کہ آپ کہہ دیجئے تو اعتماد ہوگا، اور پھر رب کہے کہ آپ کہہ دیجئے، اللہ رب العزت، تو وہ اللہ فوق الادراک، ہوا کا معنی ہے وہ عقلوں سے بالا تر ہے۔ اللہ ایک ہے، اس وقت تک ایک تھا جب احد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قرآن کی آیت آئی، جب ہم نے حضور کی زبانی مانا تو اب وہ احد توحید میں بدل گیا۔ ہم ایک مانتے ہیں، ایک جانتے نہیں ہیں۔ اگلا جو رکن ہے وہ چوتھا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ بھی آپ نے سن لیا۔ آگے ہے لم یلد، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، دے رکن ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم عطا فرما دی، ہمیں سمجھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان رشتوں سے پاک ہے۔ قرآن مجید میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ نے خود فرمایا وہ تو باپ نہیں ہے اس کا، تم اسے کیا کہتے ہو، اللہ کا بیٹا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو تو ماں بھی نہیں ہے، دونوں نہیں ہیں، تو آپ پھر اس کو بھی ایسے کہو گے وہ بھی اللہ کا بیٹا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں، کچھ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اسلام نے واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو ہمارے اسباب ہیں، جو ہمارے تعلقات ہیں۔ وہ ایسا خالق ہے جسے چاہے بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دے، وہ خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے۔ آج جو ہم نے رکن پڑھا پانچواں اور چھٹا، کہ وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کی اولاد ہے، تو یہاں دو باتیں ختم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کی ذات کے بارے میں، لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، یاد ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں دو چیزیں جاننا بہت ضروری ہے، یہ آپ کا عقیدے کو نکھارے گی، توحید پر اور پختگی ہوگی، ایمان کے اندر ایک نور نصیب ہوگا۔ وہ ہے اللہ کی ذات واجب الوجود۔ کیا؟ واجب الوجود، واجب ساری کائنات، جو کچھ اللہ کے نبی پیغمبر ساری کائنات، وہ ہے ممکن الوجود۔ کیا؟ ممکن ہے ہم پہلے نہیں تھے، اب ممکن ہے کچھ دیر کے بعد نہیں ہوں گے، اب ممکن ہے ہم کھڑے ہیں، ہمارے امکانات ہیں، تھے نہیں تھے، ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ ساری کائنات ایسے ہے، ممکن ہے۔ کیا ہے؟ واجب اس کو کہتے ہیں جو ضروری ہو، اس میں کوئی امکان نہ ہو۔ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی چیز کو بھی واجب الوجود مان لیا وہ مشرک ہو جائے گا، بغیر کسی معاملے کے، بھلے کلمہ پڑھتا ہے۔ واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے۔
اس کے بعد دوسرا مستحق عبادت، اپنے عقیدے میں عبادت کا مستحق صرف رب ذوالجلال کو سمجھتا ہو، بس عبادت صرف اللہ کی ہے، باقی تعظیم ہے، احترام ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے، ادب ہے، وہ الگ بات ہے، تکریم ہے، توقیر ہے، وہ الگ چیزیں ہیں، وہ اسلام میں ہیں، وہ تھوڑی تھوڑی انشاءاللہ بیان کریں گے ہم۔ تو آج دو چیزیں آپ نے توحید کے بارے میں سیکھی۔ اللہ کیا ہے ذرا بول لیں؟ واجب الوجود۔ کیا ہے وہ؟ واجب الوجود ہے۔ وہ جب ہے نہیں تھا، جب تھا نہیں تھا، جب ہوگا نہیں تھا، اس وقت بھی وہ تھا، اور جب کچھ نہیں تھا تب بھی تھا۔ وہ ایسی ذات ہے کہ یہ کائنات کے جتنے امکانات ہیں وہ نہیں تھے کیونکہ وہ ممکن نہیں، وہ واجب ہے، وہ واجب الوجود ذات ہے۔ جس کی ذات ضروری ہو اس کو کسی چیز کی زمانہ، حال، مستقبل، جو چیزیں ضرورت ہیں وہ کسی چیز کی ضرورت اس کو نہ، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ واجب الوجود اللہ کی ذات کیا ہے؟ واجب الوجود ہے اور مستحق عبادت ہے۔ عبادت کا حق صرف رب ذوالجلال کا ہے، مستحق عبادت۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں توحید کے لیے، یہ ذہن میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔